الحمدللہ العلی الاعلی، ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو بلند و بالا ہے، جس نے پیدا کیا اور درست بنا دیا، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی، جس نے تازہ گھاس اگائی پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساج ہی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ و رسول، اس کے خلیل اور اس کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ قیامت کے دن اولاد آدم کے سردار ہیں۔ آپ نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، ہمیں ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑا جس کی رات اس کے دن کی مانند ہے، اس سے ہلاک ہونے والا ہی منحرف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی نیک و پاک باز آل پر، آپ کی بیویاں امہات المؤمنین پر، آپ کے مبارک و روشن صحابہ کرام پر، اور ان پر جو ان کی اتباع کریں اور قیامت کے دن تک حق کے ساتھ ان کے طریقے پر چلیں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، میں آپ سب کو اور اپنے کوتاہ نفس کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کی یہ وصیت اولین و آخرین سب کے لیے ہے۔ اللہ کے تقوی سے جو منتشر ہو گیا وہ اکٹھا ہوتا ہے، جو چھوٹا ہو گیا وہ بڑا ہوتا ہے، جو بگڑ گیا وہ سدھرتا ہے، جو پست ہو گیا وہ بلند ہوتا ہے۔ تقوی سے دل مطمئن ہوتا ہے، مصیبت ختم ہوتی ہے، ڈرا ہوا مامون ہوتا ہے، اور ولایت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے اپنی معزز کتاب اور اپنے رسول کی سنت میں ایسی چیزیں رکھی ہیں جن سے اہل اسلام کے رشتے مرتبط ہوتے ہیں اور ان کے روابط مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ شکل کے اعتبار سے برابر ہیں، ان کے باپ آدم اور ان کی ماں حوا ہیں، تو ان میں سے کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ گورے کو کالے پر اور عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، مگر اسی مقدار میں جتنا اس کے نفس میں اللہ کا تقوی ہے، جسے اس ذات نے فضیلت و عزت کا معیار بنایا ہے، جبکہ ان کے نسل، رنگ اور زبان تعارف کی بنیاد ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہ ایسا تعارف ہے جو اجنبیت کو دور کرتا ہے، یہ ایسی باہمی انسیت ہے جو باہمی اختلاف کو دور کرتی ہے۔ اس نے ان کو قبیلوں اور کنبوں میں نہیں بانٹا ہے، اس لیے کہ ان میں کا بعض بعض پر ظلم کرے، ان میں کا بعض بعض کو قوت کا مزہ چکھائے، اور اس لیے نہیں کہ ان میں کا بعض بعض پر لعنت کرے۔ اور اس لیے نہیں کہ ان کی زبانوں، ان کے رنگوں اور ان کی سرزمینوں میں وہ باہم مختلف ہو جائیں، بلکہ ان کی زبانوں، ان کے رنگوں اور ان کی سرزمینوں کو ان کے اتحاد کا سبب نہیں بنایا ہے، بلکہ ان کے لیے ایک ایسا دین بنایا ہے جو انہیں متحد کرتا ہے، جدا نہیں، ان کی اصلاح کرتا ہے، بگاڑتا نہیں، ان سے عصبیت اور نخوت کو اسی طرح دور کرتا ہے جس طرح دھون کی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ گرچہ وہاں کچھ قومیں ایسی ہیں جو معاملات کی ویسی تفسیر کرتی ہیں جیسی وہ چاہتی، ویسی نہیں جیسی ان کی حقیقت ہے، جیسا کہ ان کے لیے ان کا خالق اپنی حکمت و عدل کے مطابق چاہتا ہے۔ بئی طور کے خواہشات ان پر حکومت کرتی ہے نہ کہ عقل، طیش ان پر حکومت کرتا ہے نہ کہ حکمت، تو وہ ارادے کو نظم و نسق پر اور اندھا پن کو ہدایت پر غالب کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اس عمل نے ناقص و غیر مکمل منہج کو ایجاد کیا ہے۔ اس کے سبب سخت عصبیت، گھناؤنی قبیلہ پرستی، قومیت اور ایک یا مختلف قبیلوں کا تعصب ظاہر ہوا۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ تعصب انسان کے نفس میں اس شخص کے لیے حقارت پیدا کرتا ہے جو اس کے مدار کا نہیں یا اس کے رنگ و نسل کا نہیں، جیسا کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا، انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔
مسلمانوں تعصب اس کے اختیار کرنے والے کو مکمل طور پر توڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے سینے کو تنگ و پریشان بنا دیتا ہے۔ ایسا شخص اپنے ساتھ صرف اپنے نفس کو اور اسے دیکھتا ہے جو اس کی عصبیت کے دائرے میں ہے، جبکہ رواداری اس کے برخلاف ہے۔ یہ انسان کے دل کو وسیع سایہ والا پھیلا ہوا درخت بناتا ہے، اس کے سائے سے اس کا ہر دینی بھائی محظوظ ہوتا ہے، گرچہ ان دونوں کے مابین جس قدر بھی سماجی دوریاں کیوں نہ ہو یا ایسے تنوع کا اختلاف کیوں نہ ہو جس میں تضاد نہیں، جو عادلانہ دین کے جھنڈے تلے ان دونوں کو اکٹھا کرنے والے اصولوں کو نہیں کترتا ہے۔ اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ پھر جان لو کہ کوئی متعصب نہیں ہے مگر اس کا قائد خواہش ہوتی ہے، اور خواہش تو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ کبھی کوئی ایسا متعصب نہیں دیکھا گیا جو عدل و انصاف کے ذریعے جانا گیا ہو، کوئی ایسا متعصب نہیں ہے جو بردباری و سنجیدگی سے مزین ہو، کوئی متعصب نہیں ہے جو معتدل ہو۔ متعصب تو متردد اور مقلد ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے اور جسے وہ پسند کرے اس کے پیچھے اپنی دونوں آنکھیں بند کیے رہتا ہے، اور بلا شک یہ متعدی مرض ہے، اور اس کے متعدی ہونے کا نتیجہ متعصب کو درست چیز کے سلسلے میں اضطراب کا لاحق ہونا ہے تو وہ اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکے دیکھتا ہے، لیکن اس کی آنکھ میں جو شہتیر ہے وہ اسے نہیں دیکھ پاتا۔ وہ دوسرے پر ایسا عیب لگاتا ہے جس سے زیادہ گھناؤنے عیب میں وہ خود مبتلا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اندر کسی نہ کسی قسم کا نقص نہ پایا جاتا ہو، گرچہ وہ اپنے علم، حیثیت، نسب اور مسلک میں جتنا بھی پہنچا ہوا کیوں نہ ہو۔ بہت سارے لوگ جو اپنے نقص سے جان بوجھ کر لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں، وہ اپنے سامنے تعصب کا پردہ رکھ لیتے ہیں تاکہ اس کے پیچھے ان تمام چیزوں کو چھپا دیں جن کی جگہ پر وہ صرف جھوٹا کمال ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، تعصب بیکار طاقت اور کئی گنا زیادہ محنت ہے جسے ناقابل تعریف مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عقلی حماقت ہے جو دھوکہ کھائی ہوئی برتری کے اوہام والے دھاگے بنتی ہے، جو ایسے اختصاص کے احساس سے نکلتا ہے جس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اور ایسی عظمت کا احساس ہے جس کا کوئی ہم رکاب نہیں، اور بلی کی بھونکال ہے جس کے ذریعے متعصب خونخوار شیر کی جھپٹ کی نقل اتارتا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ کمزور دھاگے ہیں جنہیں متعصب پکڑے ہوا ہے، ان کی مثال مکڑی کے جالے کی ہے جن سے مکڑیاں گھر بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا گھر ہی ہے، کاش وہ جان لیتے۔ اللہ کے بندو، جب ہم نے ان سب چیزوں کو سمجھ لیا تو ہمیں جاننا چاہیے کہ تعصب کتاب و سنت میں اپنے الفاظ یا معانی کے ساتھ نہیں آیا ہے مگر مذمت کے طور پر، اور یہ جاہلی طبیعتوں کی ایک قسم ہے جو اسلامی مکارم و مصالح کے مساوی نہیں، ارشاد ربانی ہے، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی، اور حمیت بھی جاہلیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کرنے کو ختم کر دیا۔ اب یا تو متقی مومن ہے یا بدبخت فاجر، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ لوگوں کو اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دینا چاہیے جو جہنم کے کوئلوں میں سے کوئلہ ہیں، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان گبریلے کیڑوں سے زیادہ حقیر ہو جائیں گے جو اپنی ناک سے گندگی کو ڈھکیلتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حاکم کی اطاعت سے نکلا اور جماعت سے الگ ہوا پھر مر گیا تو جاہلیت کی موت مرا، اور جو شخص اندھے جھنڈے تلے لڑا، غصہ ہوا کسی جماعت کے لیے، یا بلاتا ہو کسی جماعت کی طرف، یا مدد کرے کسی جماعت کی پھر قتل کیا جائے تو اس کا قتل کیا جانا جاہلیت کے زمانے جیسا ہوگا۔ اور جو شخص میری امت پر دست درازی کرے، ان کے اچھے اور برے کو مارے، ان کے مومن کو بھی نہ چھوڑے جن سے عہد ہوا ہے، ان کا عہد بھی پورا نہ کرے، تو وہ مجھ میں سے نہیں اور میں اس میں سے نہیں۔ مسلم۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے وسلم نے ایک انصاری صحابی کو مدد کے لیے یہ کہہ کر آواز لگاتے ہوئے سنا، اے انصار کے لوگوں۔ یہ سن کر ایک مہاجر صحابی نے بھی آواز لگائی، اے مہاجروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایک مہاجر صحابی نے ایک انصاری صحابی کو مارا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار بات ہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان کے بعد ان کے صحابہ کرام اور حق کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے بھی چلے۔ ائمہ اربع ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد رحمہ اللہ سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ منقول ہے کہ ان میں سے کوئی اپنی رائے کے لیے متعصب نہیں تھا، اور یہ کہ انہوں نے کتاب و سنت کے خلاف سرزد ہونے والی غلطی سے برات کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایک عام قاعدہ وضع کیا جسے اس وقت کے لوگ اور بعد میں آنے والے
وہ یہ ہے جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مسلک ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے جس نے دوسروں کے مقابلے میں اپنے ملک، مسلک، طریقہ، قرابت یا دوستوں کے لیے تعصب اختیار کیا تو اس میں جاہلیت کی ایک قسم پائی جاتی، یہاں تک کہ وہ ایسے مومنین بن جائیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بننے کا حکم دیا ہے کہ وہ اس کی رسی، اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے ہوں، اس لیے کہ ان کی کتاب ایک ہے، ان کا دین ایک ہے، ان کا نبی ایک ہے، ان کا رب ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرما روائی ہے اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہر چیز جو اسلام اور قرآن کے دعوے سے نکل کر نسب، جنس، مسلک یا طریقے کی طرف ہو تو وہ جاہلیت کا انتساب۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے جاہلیت کا نعرہ لگا کر بلانا جیسے قبیلوں اور عصبیت کی طرف بلانا، اسی طرح مسلکوں، گروہوں اور مشائخ کا تعصب یا تعصب کی بنیاد پر ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دینا، اس کی بنیاد پر دوستی یا دشمنی رکھنا، یہ سب جاہلیت کے نعروں میں سے ہے۔ ہائے عصبیت کتنی قبیح چیز ہے اور اس کے شکار کتنے زیادہ ہیں، تو کتنے قتل کے شکار ہیں جو نسلی نخوت کے جنڈے تلے ہلاک ہوئے، اور کتنے گھرانے ہیں جو اس کے سبب بکھر گئے، اور جماعت سے الگ ہونے والے کتنے ہی ایسے ہیں جو اس کی آگ میں جلے۔ جب دو لڑنے والوں کی مٹبھیڑ میں ایک قاتل اور دوسرا مقتول ہو تو تعصب کی بنیاد پر لڑنے والے دونوں ہی مقتول ہیں، ہاں دونوں ہی گھناؤنے تعصب کے ہتھیار کے مقتول ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ وسیع عقل تنگ تعصب سے میل نہیں کھا سکتی۔ اللہ کے بندو، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ وسیع عقل تعصب کے جھونکے کے سامنے جھکتا نہیں ہے، نہ ہی اس سے سیراب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان سے فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومن مردوں اور عورتوں سے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو ختم نہ ہو۔ سب سے افضل حمد جس کے ذریعے اس کی حمد کی جانی چاہیے، اور درود و سلام نازل ہو چنیدہ میں سب سے افضل محمد پر۔ اما بعد، سب سے بہترین بات اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری بات دین میں نئی چیزوں کی ایجاد ہے، دین میں ہر نئی ایجاد بدعت ہے۔ تمہارے اوپر جماعت کو لازم پکڑنا ہے، اس لیے کہ یقیناً اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ اللہ کے بندو، جب شریعت میں تعصب مذموم ہے تو اس حکم میں وہ تمام وسائل بھی داخل ہیں جو اسے بھڑکائیں، خواہ وہ افراد یا تنظیموں یا جماعتوں یا کلبوں کی شکل میں ہوں، یا نثر یا شعر یا شعار کی شکل میں ہو، اس لیے کہ جس کا مقصد حرام کیا گیا ہے اس مقصد تک لے جانے والا وسیلہ بھی، ہدف بھی حرام کیا گیا ہے، اور اگر وسیلے پر اچھی طرح قابو پا لیا گیا تو وہ مذموم ہدف تک نہیں پہنچائے گا۔ عقل مند انسان اس بات کا ادراک کرتا ہے کہ تعصب، کبر، غرور اور کمال کا دعویٰ کرنے کی ایک قسم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ متعصب کے لیے پوشیدہ چیزیں ہیں اور لوگوں کے لیے زبانیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اولاد آدم غلطی کرنے والے ہیں، اور سب سے بہترین غلطی کرنے والے توبہ کرنے والے ہیں۔ تعصب کے کلچر کو دور کرنے اور اسے ختم کرنے کا سب سے کارگر طریقہ ایسا دینی شعور پیدا کرنا ہے جو انصاف کی رہنمائی کرنے اور ظلم و ناانصافی اور بہتان سے روکنے والی ہو۔ اسی طرح ضروری ہے کہ اجتماعیت و اتحاد کی روح پر اور اس بات پر نئی نسل کی تربیت کی جائے کہ اسلام اپنے دونوں مصدر کتاب و سنت کے ساتھ ایسی بار ہے جو رنگ، زبان، جنس، زمین، مسلک اور قبیلے کے تعصب سے روکنے والی ہے۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول مخلوق میں نسب، دین اور پیغام کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے۔ اللہ کے نزدیک ان میں مرتبے کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے۔ مخلوق کے لیے ان کے مرتبے سے زیادہ عظیم کوئی مرتبہ نہیں، ان کی شفاعت سے زیادہ کوئی عظیم کوئی شفاعت نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعصب نہیں کیا، نہ ہی کسی پر زیادتی کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن اس پر فخر نہیں ہے، میں پہلا شخص ہوں قیامت کے دن جس کے اوپر سے زمین ہٹے گی مگر اس پر فخر نہیں ہے، میں پہلا شفاعت کرنے والا اور پہلا شفاعت قبول کیا جانے والا ہوں لیکن اس پر فخر نہیں۔
قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا لیکن اس پر فخر نہیں ہے۔ نبی کے وسلم نے اس کے سلسلے میں ان چیزوں میں تاکید فرمائی جن کے ذریعے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، اور ان میں سب سے پہلے اپنے نفس سے شروع کیا تاکہ سب آپ کی اقتدا کریں اور آپ ہی میں اسوہ و نمونہ ہے۔ جیسا کہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ جیسا کہ عیسیٰ بن مریم کو نصارہ نے بڑھایا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، تو یہ کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ اللہ کے بندو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ تعصب بندوں کے لیے شر کا دروازہ ہے، جب یہ کھل جائے تو اسے بند کرنا مشکل ہے، یہ قابل مذمت ہے، لائق تعریف نہیں۔ اگر بندے کو تعصب کرنا ہی ہو تو وہ مکارم اخلاق اور اچھی عادتوں کے لیے تعصب کرے اور انہیں مضبوطی سے پکڑے، یہ وہ تعصب ہے جو قابل مذمت نہیں، اور یہ وہ پکڑ ہے جن پر انسان رشک کیا جائے۔ اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو مخلوق کے سب سے بہتر انسان پر، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ان پر جو روشن چہرے والے اور چمکدار پیشانی والے۔ اے اللہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی پر اور تمام صحابہ کرام پر درود نازل ہو، اور جو قیامت کے دن تک ان کی حق کے ساتھ پیروی کرے ان پر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے دین اور اپنے کتاب کی مدد فرما، اپنے نیک بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ دین کی بنیاد پر جو مسلمان کمزور بنائے گئے ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد کر۔ اے اللہ ہماری ولایت ان میں رکھ جو تم سے ڈریں۔ اے اللہ ہمارے سربراہان مملکت کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند فرماتا ہے اور جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو، اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہمارے اوپر بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما اور ہمیں نا امیدوں میں سے نہ بنا دے۔ اے اللہ ہم تمہارے مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، اے ذی الجلال والاکرام ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اور مرسلین پر سلامتی نازل ہو۔ اور ہماری آخری دعا یہی ہے کہ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔